السلام علیکم پاکستانیوں، میں ہوں پروگرام ٹریل 5 کا میزبان فرخ نواز بھٹی۔ اور پاکستانیوں، آج جو پروگرام ہے وہ اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ بہت سارے سادہ لوگ پاکستانی جو ہیں وہ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ ایک طرح سے تیل کر چکے ہیں۔ یہ بہت سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت چونکہ مہنگائی، بے روزگاری، غربت اپنی جگہ پر موجود ہے، تو دوسری جانب جناب بیرون ملک پاکستانیوں کو بھجوانے کے حوالے سے جو خاص طور پر جو ہے وہ سنٹرز کھلے ہوئے ہیں، وہاں پر بنیادی کام جو ہے وہ انسانی سمگلنگ کا جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے، جن کے خلاف بڑے لیول پر کریک ڈاؤن کی ضرورت ہے۔ اور یہ کریک ڈاؤن جو ہے وہ نہیں اس طرح ہو رہا، اور اس میں خاص طور پر جو ہے وہ جعلی آئی ڈیز بنا کر جعلی لیٹرز جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں کہ جناب آپ کو جو ہے وہ فلاں ملک سے اسپانسرشپ آ گئی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا جھانسا یہ دیا جاتا ہے کہ جناب فلاں ایمبیسی کے پاس آپ کے انٹرویو کا لیٹر نکل آیا ہے، اب ہم اتنے پیسے دے دیں تو ہم آگے کی طرف جاتے ہیں۔ یعنی ایک جو بیچارہ پاکستانی جو ہے اوورسیز کے حوالے سے جو جانا چاہتا ہے، جو بیرون ملک جا کے محنت مزدوری کرنا چاہتا ہے، کوئی ایک بھی ان کو مل جائے تو اس کو یہ مرغا سمجھتے ہوئے 35 سے 40 کروڑ کا جھٹکا کرا دیتے ہیں کہ جناب ہم آپ کو اٹلی بھجوا رہے ہیں، آپ کو لندن بھجوا رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے جو بنیادی کام ہے اس پر جو ہے وہ خط لکھنے کے باوجود بھی کارروائی نہیں ہوئی۔ یہ ایک بڑا ٹیسٹنگ کیس کے طور پر میں سامنے رکھ رہا ہوں، اور خاص طور پر وزیر داخلہ اور ڈی جی ایف آئی اے کے سامنے یہ کیس جو ہے وہ میں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جی مغل ٹریڈنگ اینڈ ٹیسٹنگ سروس کے نام سے ایک سروس جو ہے وہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں جو ہے وہ شروع کی گئی، جن کا کام یہ ہے کہ جناب جو پاکستانی باہر جا رہے ہیں ان کی ٹیسٹنگ کے حوالے سے، لیکن انہوں نے اس کی آڑ میں ہیومن سمگلنگ کا، بیرون ملک بھجوانے کا کام جو ہے وہ جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔ اور یہ دو جو نوجوان ہیں ان کی تصویریں بھی میں ساتھ جو ہے وہ دے رہا ہوں، شیئر کر رہا ہوں، اور اس حوالے سے ان کے خلاف جب کمپلینٹ ہوئی تو اس پر جو ہے اس درخواست کے بعد جو ہے وہ نہ صرف ان کو بلیک لسٹ کیا گیا، انہوں نے نیا نام جو ہے وہ اپنا مٹی ٹریڈ ٹیسٹنگ اینڈ ٹیکنیکل ٹریڈنگ سینٹر جو ہے اس کے نام سے جو ہے وہیں اسی پتے کے اوپر جو ہے وہ شروع کر دیا۔ میں وہ لیٹر بھی جو ہے وہ بھی شیئر کر رہا ہوں، ان صاحبان کے جو ہے وہ فوٹو بھی دے رہا ہوں، بہت بڑے نوسر باز ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ کروڑوں روپے جو ہے وہ کما چکے ہیں، اور اس میں بہت سارے متاثرین ہیں، اور خاص طور پر جو ہے وہ ایسی معزز خاندانوں کی ایسی خواتین بھی شامل ہیں جو بیرون ملک پڑھنے کے لیے جانا چاہتی تھیں۔ ان کے حوالے سے جو انہوں نے واردات ڈالی ہے، ایف آئی اے کے علم میں ہے، ایف آئی اے راولپنڈی اس پر کیا کر رہی ہے، یہ سوال یقینی طور پر ڈی جی ایف آئی اے کے لیے بھی بڑا اہم ہے۔ اور اس حوالے سے ان سے اگر تحقیقات کی جائیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس طرح لوگوں سے رقم بٹورتے ہیں۔ ساتھ ہی وہ چھوٹا سا کلپ بھی میں دینا چاہوں گا جہاں پر جو ہے وہ جھانسا دے کر لوگوں سے رقم بٹوری جاتی ہے، اور کس طرح بلا کے لوگوں سے رقم لی جاتی ہے۔ وہ چھوٹی سی ویڈیو جو ہے وہ بھی ساتھ میں وہ دے رہا ہوں تاکہ مصدقہ ثبوت جو ہے وہ سامنے رہیں، اور ان مصدقہ ثبوتوں کی روشنی کے بعد مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کے بعد بھی ایف آئی اے کو ریڈ کرنے میں یا پکڑنے میں کوئی پرابلم پیش آ سکتی ہے۔ تو انسانی سمگلنگ کے حوالے سے خاص طور پر عام پاکستانیوں کے ساتھ اتنا بڑا جو دھوکہ ہو رہا ہے، یہ جو کنسلٹنٹ کے نام سے سینٹرز کھلے ہوئے ہیں بلیو ایریا میں، اسلام آباد کے اندر، دیگر جگہوں پر، ان کی سخت مانیٹرنگ کی ضرورت ہے کہ یہ بنیادی طور پر کنسلٹنسی کی آڑ میں ہیومن سمگلنگ کے دھندے میں ملوث ہیں، اور اس میں سادہ لو پاکستانیوں سے کروڑوں روپے جو ہے وہ بٹورے جا رہے ہیں، اور پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے جو اچھے خواب جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں، جو پڑھنا چاہتے ہیں، جو باہر جانا چاہتے ہیں، جو پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، ان کی رقم یہ مافیا جو ہے یہ ہڑپ کر رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ کیس آیا تھا جس پر کارروائی کی تھی ایف آئی اے نے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ایف آئی اے سیم کیس کے حوالے سے بھی کارروائی کرتے ہوئے ان نوسر بازوں کو گرفتار کر کے انہیں منطقی انجام تک پہنچائے گی، تاکہ آئندہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اور موجودہ پاکستان کے اندر جو باہر جانے کے خواہش مند ہیں ان کی رقم کو چونا نہ لگایا جا سکے۔ یہ ایک بڑی اہم خبر تھی، ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر میرے پاس آیا، اور بار بار یہ اصرار تھا جو سورس نے مجھے دیا کہ جناب آپ اس پہ ضرور آواز اٹھائیں۔ اس سے عام پاکستانی بڑی تعداد میں جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ ٹارگٹ ایریا ان کا جہلم، کھاریاں،
اور سیالکوٹ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ منڈی بہودین اور ایون دین ہمارا جو ہے وہ حافظ آباد اور جنگ اور یہ سارا سینٹرل پنجاب کا ایریا زیادہ تر جو ہے وہ آتا ہے. تو اس میں جتنے متاثرین ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس حوالے سے جو ہے وہ رابطہ کریں, وہ ایف آئی او کو لکھیں, وہ اپنا جو ہے اپنا حق ہے اس کو استعمال کریں اور بڑے دھیان کے ساتھ جو ہے سب سے پہلے کسی بھی کمپنی کے پاس جانے سے پہلے اس کا پتہ کریں کہ کیا یہ صرف ٹریننگ کرواتے ہیں, ان کے پاس ویزے کا کوئی سسٹم ہے نہیں ہے. تمام معلومات لینے کے بعد اور ان کی تصدیق کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کے ساتھ کوئی بھی بات کریں. اس طرح تو جناب یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا اور اس مافیا کے خلاف میں پھر پر امید ہوں کہ جناب محسن نقوی جو ہیں وہ کارروائی کروانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. فی الحال یہ ایک اہم سٹوری تھی, یہ ایک بڑا کیس تھا اور مصدقہ ثبوتوں کے ساتھ تھا. انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ فرخ نواز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.